اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم یحلفون علی الکذب وهم یعلمون اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا یعملون اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں، ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب؟ ذرا مدینہ منورہ میں آپ چلے جائیں سیرت النبی کے اندر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں عین مدینے میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر ذات کے ساتھ، اور بنو قریظہ۔ منافقین کا وہاں پر رول کیا تھا؟ کلمہ گو بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بھی اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہودیوں کے ساتھ ساز باز کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا بیٹھنا تھا، دوستی تھی۔ آغاز کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو دوستی کرتے ہیں ان لوگوں سے، اس قوم سے غضب اللہ علیہم کے جن پر اللہ کا غضب ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ 2 وہاں پر کہا گیا ہے کہ وَلَضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، ہمیں ان لوگوں کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا، جو نہ تیرے غضب کا نشانہ بنے اور نہ ہی وہ گمراہ ہو۔ اور مفسرین اس پر کہتے ہیں کہ مغضوبی علیہم جو ہیں وہ یہودی ہیں، اور ضالین جو ہے یہ عیسائی ہیں، اس لیے کہ عیسائیوں نے جو رہبانیت اختیار کی، وہ ہم پڑھ کے آئے ہیں ابھی حال ہی میں سورہ حدید میں، اس سے پہلی سورت جو تھی، کہ ان کی نیت جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنا نہیں تھی، ان گڈ فیتھ کہ اللہ ہم سے اور راضی ہو جائے، اللہ ہم سے اور راضی ہو جائے، انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تو بھٹک گئے۔ لیکن یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام جان بوجھ کر توڑے، اللہ کی نشانیوں کا مذاق جان بوجھ کر اڑایا، لہذا وہ مغضوب علیہم ٹھہرے کہ جن پر اللہ کا غضب۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو وہی یہودی جو تھے، ان کا ایک فیکشن جو تھا وہ مدینہ منورہ میں بھی آباد تھا۔ اب جو منافق تھے وہ ان کے ساتھ ساز باز، دوستیاں، اٹھنا بیٹھنا، ویوز ایکسچینج کرنا، وہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس کی طرف اشارہ ہے، ما ہم منکم، وہ اے مسلمانوں تم میں سے نہیں ہیں، ولا منہم، نہ ہی ان میں سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے ہوئے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ ذہن میں لائیے گا منافقین کا کردار بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں کیا آیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ وہ مومن نہیں ہیں۔ انہی کے بارے میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی ہم پچھلے سبق میں پڑھ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو پروموٹ کرنے کے لیے منافق پیش اب اسی میں وہ ان سے بھی انسٹرکشن لیتے تھے، یہودیوں سے،
کہ ایسے کرو ایسا نہ کرنا، ایسے کرو ایسا نہ کرنا، ایسے کرو ایسا نہ کرنا، اور ادھر آ کر مسلمانوں کو یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں ایک بات تو یہ وعدے کر دی کہ نہ یہ ان میں سے ہیں نہ یہ تم میں سے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ہم پہلے پڑھ آئے ہیں کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یعنی کافروں سے بھی بدتر انجام ہے منافقین کا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں، یا اگر حرکتیں ترجمہ کریں گے نا عمل کا تو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا، جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں وہ بہت بری ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے آنے سے روکتے ہیں۔ فلہم عذاب مہین، ان کے لیے توہین آمیز، ذلت آمیز عذاب ہے۔ اچھا، کل بھی گزشتہ نشست میں بھی یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ مسلمانوں کو ری ایشور کیا گیا تھا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ دو منافق جو ہیں وہ مسجد نبی کے کونے میں بیٹھے ہیں اور وہ خسر خسر کر رہے ہیں۔ جو مخلص مسلمان سے ان کو تشویش ہوتی تھی کہ اللہ خیر کرے، پھر بیگر ہل کے، وہاں کیا کہا گیا تھا کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ۔ یہی بات یہاں پر اب ریپیٹ کی جا رہی ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اچھا، وہ تھے صاحب حیثیت، مال اولاد والے، تو لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور ان کے بیٹے ان کے کسی کام نہیں آئے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن ہم قبروں سے اٹھیں گے نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا۔ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، تو یہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے آج تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد ہے، کوئی سٹینڈ ہے جس پر وہ کھڑے ہیں۔ الا انہم ہم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، یاد رکھو کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اچھا، اب سچویشن جو ہے پہلے اس کو آپ ذرا اپنے ذہن میں لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، اور یہود جو ہے وہ کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اگرچہ وہ بھی معاہدے کے پابند ہیں میثاق مدینہ کے تحت کہ جب کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو کوئی باہر سے آنے والے کا ساتھ نہیں دے گا، سب مل کر مدینے کا دفاع کریں۔ لیکن بہرحال معاہدہ تو وہ کر بیٹھے، لیکن ان کے پیٹ میں مروڑ تو اٹھ رہے تھے۔ اب ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ اندر سے کچھ کریں۔ اب اندر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدام کرنے کے لیے ان کو منافقین کا ٹولہ جو تھا وہ اویلیبل تھا، اور لہذا اس کو وہ استعمال کر رہے تھے۔ اور یہ منافقین جو تھے، یہ ان کے پاس آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ان سے انسٹرکشن لینا، ان سے فوائد حاصل کرنا۔ مالدار آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس مال ہوتا ہے، اور حاجت مند، ضرورت مند جو ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے ہیلپ لینے کے لیے۔ اچھا، اب یہ تو مجبوری کے تحت جا رہا ہے نا۔ یہ واضح کیا گیا کہ ان کے مال، ان کے بیٹے اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، لہذا تم ہوشیار رہو، اللہ پر توکل کرو، اور یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے اصل میں ان کو قابو کیا ہوا ہے۔
یعنی اگر اس کا آپ پنجابی میں ترجمہ کر لیں، شیطان نے نا جفا مارا ہے. تو جس کو شیطان نے جفا مارا ہوا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کو سب غلط بتا رہا ہوتا ہے. آؤٹر سین بھی غلط انٹرپریٹ کر کے دکھا رہا ہے، اور انٹرنل جو حیثیت ہے وہ بھی غلط دکھا رہا ہوتا ہے. انٹرنلی کیا دکھاتا ہے کہ تو بڑے نیک آدمی، تم 5 نمازیں پڑھتے ہو اور یہ کام کرتے ہو تم اچھے، تو تم بہت نیک ہو اور تمہاری عاقبت تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے شیطان. اچھا باہر کیا ہے؟ اس کو یقین دلا رہا ہے منافق کو کہ محمد کوئی طاقت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نہ ایک دن یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر تم سوچو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. تو یہ جو درمیان میں آیت آئی نا کہ ان کے مال اور ان کے بیٹے اللہ کے مقابلے میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، تو بٹوین دا لائن یہ بھی ہے تمہارے بھی کسی کام نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تو فتح دینی تھی الٹیمیٹلی، لیکن درمیان میں ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلص ساتھیوں کے لیے بھی، اور ان منافقین کے لیے بھی، کہ تاکہ ان کا نفاق بھی کھل کر سامنے آ جائے اور جو مخلص ساتھی ہیں ان کا خلوص بھی کھل کر سامنے آ جائے. تو استعوذ علیہم الشیطان، یعنی اگر ہم بھی اپنے اندر جھانکیں نا، تو شیطان ہم میں سے ہر ایک کو ری ایشور کرتا رہتا ہے کہ تو بڑی شے ہے، تو بڑا نیک ہے، تیرے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. جب بھی یہ بات آپ کو محسوس ہو اندر ہی اندر سے، تو آپ فوراً اعوذ باللہ پڑھ کے دیکھیں. آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فوراً ایک دم جو ہے وہ سین بدل جائے گا. کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے شیطان کے مقابلے میں، تو پھر ہمیں اپنی بھی اصل تصویر نظر آتی ہے. آپ محسوس کریں گے فوراً آپ کو اپنی خامیاں اور کوتاہیاں نظر آنی شروع ہو جائیں. اب خامیاں اور کوتاہیاں نظر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ استغفار کریں گے، یا اللہ معاف کر دیں گے. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں بڑا پرفیکٹ ہوں، تو پھر اگر آپ استغفار کی تسبیح کر بھی رہے ہوں گے تو وہ زیادہ نیکیاں کمانوں کے لیے کر رہے ہوں گے، لیکن یو ڈونٹ مین استغفار، یعنی آپ کا وہ استغفار کی تسبیح جو ہے وہ میننگ فل نہیں ہوگی. میننگ فل کب ہوگی؟ کہ جب وہ استغفار ود ریفرنس ٹو دا سنز ہو. مثال کے طور سمپل مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے ساتھیوں میں سے، آپ کے کولیگز میں سے، دوستوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جاب چینج کر رہا ہے، جا رہا ہے، یا عمرے پہ جا رہا ہے یا حج پہ جا رہا ہے. وہ جاتے ہوئے آپ کو کہتا ہے بھائی کیا سنیا معاف، حالانکہ اس نے آپ پر بڑی سری زیادتی کی ہوئی ہے. تو کیا یہ کہنے پر بھائی کیا سنیا معاف، آپ معاف کر دیں گے اس کو؟ نہیں کریں گے، دل میں رہے گا. لیکن اگر وہ آپ کے پاس آئے اور وہ جو زیادتی اس نے آپ کے ساتھ کی تھی وہ کہے کہ بھائی فلاں وقت میں نے تم پر یہ زیادتی کی تھی، آئی ایم سوری فار دیٹ، پلیز مجھے معاف کر دو، ناؤ یو وڈ بی انکلائنڈ ٹو فارگیو اٹ. تو سکا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دل میں کیا ہو، میں تو نیک آدمی ہوں، پرفیکٹ آدمی ہوں، برائی مجھ میں کوئی نہیں ہے. یہ میننگ لیس استغفار ہے. باقی اللہ کا ذکر ہے، ذکر کا ثواب ملے گا، لیکن وہ استغفار نہیں ہوگا. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا شیطان کے اس جفے سے، نکالے گا آپ کو، تو پھر آپ کو واقعتاً اپنے اندر جو ہے وہ خامیاں، برائیاں، بلکہ بلنڈرز نظر آئیں گے، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دل سے استغفار کریں گے کہ اللہ اے میرے کو غلطی ہوئی تھی، اے بھی غلطی، او بھی غلطی، او بھی غلطی، یا اللہ میں نے معاف کر.
استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر قابو پایا ہوا ہے، ان کو جفا مارا ہوا ہے. فانساہم ذکر اللہ، اور انہیں اللہ کی یاد، ذکر کے دو معنی ہیں، اللہ کی یاد بھی ذکر اللہ اور اللہ کی نصیحت، اور انہیں اللہ کی یاد بھلا دی ہے. اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی ہیں، شیطان کا ٹولہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ شیطان کا ٹولہ ہی نقصان سے دوچار ہونے والا ہے. گھاٹے سے یہی دوچار ہوں گے، نقصان انہی کو ہوگا. اللہ اور اللہ کے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کا کوئی نقصان ان دا لانگ رن وہ نہیں کر سکیں گے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل و خوار ہوں گے. ذلت کے اردو زبان میں معنی ہے ہیومیلیشن، انسان کی بے عزتی ہونا. دیکھیں عربی زبان میں اس کی بنیادی معنی ہے ٹو بی ڈومینیٹڈ، یعنی عزت اور ذلت. آپ دیکھتے ہیں نا عام طور پر اللہ تعالیٰ عزیز ہے تو اس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے اللہ زبردست ہے. لیکن زبردست کا جو ہمارے محاورے میں مفہوم ہے وہ اور ہے، دھونس جمانے والا، اس کو کہتے ہیں زبردست. لیکن اس لفظ کو کھول کے دیکھیں، زبر کے معنی اوپر اور زیر کے معنی نیچے، یہی ہوتا ہے نا زبر زیر. دست کے معنی ہاتھ، زبردست جس کا ہاتھ اونچا ہے، بالا دست، اور ذلیل زیر دست. تو دو معنی لے لیں کہ اولئک فی الاذلین، یہ ذلیل ہونے والے ہیں اور یہ مغلوب ہونے والے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قابو پائیں گے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، قرآن مجید میں جو اہم مضامین ہوتے ہیں وہ کم سے کم 2 مرتبہ آتے ہیں. فرمایا اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، آرڈین کر دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب ہو کر رہے گے. یہی مضمون سورہ صافات کے اخیر میں بھی آیا ہے. جی دیکھیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اپنے پیغمبر بندوں کے لیے، رسول بندوں کے لیے ہمارا ایک ورڈکٹ پاس ہو چکا ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور وہ کلمہ کیا ہے؟ پاس ہو گیا، ورڈکٹ ہمارا، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر غالب ہو کر رہے. یعنی قرآن مجید میں پیغمبر نبیوں کا بھی ذکر ہے، رسولوں کا بھی ذکر ہے. رسول خاص طور پر وہ رسول کے جو کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اذهب الى فرعون، جا فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے. انا ارسلنا نوحا الى قومہ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اب یہ سارے پیغمبر کیا ہیں کہ قوم نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا اور نبی کو سرخرو کر دیا، اس کو بچا لیا، غالب کر دیا. جبکہ وہ نبی کے جو رسول نہیں تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکس رکھا اور
اپنے دشمنوں کو، اپنے باغیوں کو الاؤ کیا کہ وہ انہیں قتل بھی کریں. یعنی حضرت زکریا، حضرت یحییٰ دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں نبی ہیں اور دونوں قتل ہوئے ہیں. لیکن انہی کے کنٹمپرری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا کہ جب یہودی علماء نے ان کو سولی چڑھانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، اور وہ جس نے مخبری کی تھی ان کے حواریوں میں سے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سولی پہ چڑھوا دیا. تو اللہ کا رسول جو کسی قوم کی طرف یا کسی شخص کی طرف یا کسی کمیونٹی کی طرف بھیجا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو مغلوب نہیں ہونے دیتا. اس کی سادہ سی مثال سمجھیں کہ ایک گریڈ 22 کا آفیسر ہے، لیکن ہے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، OSD لگا ہوا ہے، سیکریٹریٹ میں حاضری دیتا ہے اور اس کے پاس کوئی قلم دان نہیں ہے. اگر وہ کہیں قتل ہو جائے، کہیں اپنے گھر آیا ہوا تھا، خاندانی دشمنی سے قتل ہو گیا، یا اسلام آباد میں چلتے پھرتے قتل ہو گیا، تو بڑا ہوگا کہ چھوٹی سی خبر آ جائے گی، ایک ممکن ہے وہ بھی نہ ہو. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی تھانے کا محرر جو آفیسر بھی نہیں ہے وہ قتل ہو جائے یونیفارم کے اندر، تو پھر وزیر اعلیٰ سمجھے گا کہ یہ مجھ پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور پھر بڑی سختی کے ساتھ حکومت جو ہے وہ ٹیلیٹ کرے گی. یہ ہوا تھا نا لاہور میں، یعنی یہ جو خاکسار تحریک تھی، آپ کو پتا نا کوئی ہے تعارف خاکسار تحریک کا؟ یہ بیلچے والے لوگ جو ہیں وہ یعنی علامہ مشرقی کے پیروکار تھے، اور بیلچا رکھتے تھے وہ اپنے پاس، ایک ڈنڈا بیلچا، اور بڑی سخت وہ مارچ کرتے تھے، چپ راس یعنی لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چلتے. بھاٹی لاہور میں ڈبی بازار ہے، وہاں پر وہ چپ راس کرتے ہوئے جا رہے تھے. ایک سارجنٹ نے انہیں روکا، اور خاکسار کے پاس بیلچا تو تھا ہی، اس نے یوں چلایا، اس کی گردن اڑا کے رکھی. اس پر پھر جو انگریز حکومت نے گولیاں چلائی ہیں ان پر، بون کے رکھ دیا تھا ان کو. ظاہر ہے یعنی ایک یونیفارم کے اندر ایک سارجنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انگریز حکومت کا نمائندہ ہے. جب اسی گردن اڑائی گئی تو پھر اس پر انگریز حکومت نے ان کو بھون کے رکھ دیا، اور خاکسار تحریک ختم ہو گئی. اب گوگل میں جائیں گے تو شاید آپ کو اس کی زیادہ تفصیل جو ہے وہ مل جائے کہ خاکسار تحریک کیا تھی اور پھر کیسے اس کے ساتھ معاملہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے کسی قوم کی طرف تو اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اور بٹوین دا لائنز کیا کہا جا رہا ہے کہ محمد میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں تمہاری طرف، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ان پر غالب آ جاؤ. تو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی لازماً مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر لازماً ضرور بضرور غالب ہو کر رہیں گے. یہی مضمون جو ہے اب دوبارہ آ رہا ہے سورۃ مجادلہ کے اندر. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ مغلوب ہو کر رہیں گے، بے عزت ہو کے رہیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، آرڈین کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے اور آل مائٹی بھی ہے، بالادست بھی ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. اب پہلے ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ ہیں. ایک گروہ ہے کہ جو دل سے ایمان لاتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر، اور دوسرا کیا ہے؟ زبان سے کہہ رہا ہے لیکن ٹڈوں پلید ہے. اب بیان کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کون سچا مومن ہے اور کون نہیں ہے.
کیا ہے؟ ولا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ کہ جو واقعی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، تم نہیں پاؤ گے انہیں کیا کرتے ہوئے؟ یوادون یوادون من حاد اللہ ورسولہ، دوستی رکھتے ہوئے ان کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے دین کے مخالفوں کے ساتھ دوستی بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کیا کرتے ہوئے؟ یوادون، دوستی کرتے ہوئے، کس سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ ولو کانو، اب لو کانو سنیے گا، ہلا دینے والی آیت ہے یہ۔ ولو کانو آباءہم، خواہ وہ دشمنی کرنے والے، دوستی رکھنے والے اللہ کے مخالفوں کے ساتھ وہ تمہارے باپ ہوں، او ابناہم، یا تمہارے اپنے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا تمہارے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا تمہارے رشتہ دار ہوں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں یا مخالفت کرنے والوں سے دوستی کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو وہ کبھی ان سے دوستی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ کسی، یعنی یہ تو خیر ایمان والی بات ہو رہی ہے نا، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن میں، یعنی جو کاروباری آرگنائزیشن ہیں ان میں بھی کمپیٹیٹر ہوتے ہیں نا، اور کمپیٹیٹر ہونا جو ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بدخواہ ہونا بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال کاروباری حلقوں کے اندر ایسے بھی ہوں گے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس کے بدخواہ ہوں گے، اس کو نقصان پہنچانا چاہیں گے۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ ہیلو ہائی رکھیں گے تو امکان ہے کہ پھر آپ سے وہ غلط کام کروائیں گے، اور آپ کی لائلٹی اس آرگنائزیشن کے ساتھ جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں وہ ایٹ کوسچن آ جائے گی۔ تو لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی غیبی جو امداد ہے اس سے ان کی مدد کی ہے۔ ہوا کہ نہیں ہوا کہ مسلمان کس حال میں تھے اور یہ یہودی ساری سازشیں کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل کر دیا۔ اللہ کی مدد سے ہوا نا۔ یہ سارا جو نقشہ بنا رہا تھا اللہ تعالیٰ، اس کو ادھر کر رہا تھا، اس کو ادھر کر رہا تھا، اس کو بیچ میں لا رہا تھا، جس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بادشاہ بن گئے، بے تاج بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے تھا۔ یہ کن کی تائید و نصرت تھی؟ جو دل سے اللہ، اس کے رسول اور آخرت کے ماننے والے تھے۔ وَيَدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ تو ہوگا دنیا میں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا ٹولہ ہے، اللہ کی پارٹی ہیں۔ یعنی پہلے کیا آیا تھا؟ یعنی ان کے لیے ٹولہ لفظ جو ہے ہماری اردو میں ذرا نیگیٹو سینس میں آتا ہے، تو اس کو پارٹی ہی کہیے، جماعت ہی کہیے۔ وہ تو ٹولہ تھا نا، کہ وہ شیطان کا ٹولہ ہے اور یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اس پارٹی کو کون لیڈ کر رہا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا یہ تو یعنی پارٹی ہے اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے اپنا تن من دھن لگائے گا اور لائل ہوگا اس مشن کے ساتھ، اور اسے وہ لوگ کہ جو اس دین کے مخالف ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، وہ اس کو بھی اچھے نہیں لگیں گے، ان سے دوستی نہیں کرے گا، تو کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری پارٹی میں شامل ہو گئے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بالکل پیرلل آیات ہیں۔ وہاں کیا فرمایا تھا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ یہ شیطان کی پارٹی ہیں اور سن لو کہ شیطان کی پارٹی نقصان سے دوچار ہونے والی ہیں۔ یہاں کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن لو کہ اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پارٹی میں شامل فرمائے، کوئی کمی کوتاہی بھی ہو اس کو معاف کرتے ہوئے بھی بازو کھینچ کر بھی ہمارا اپنی پارٹی میں لے جائے تو بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔